اب رخ کرتے ہیں بہاور نگر کا، جہاں حلقہ این اے 161 کے نتائج سب سے پہلے ہمراز نیوز ٹی وی نے حاصل کر لیے ہیں۔ حلقہ این اے 161 بہاور نگر 2 کے حتمی اور سرکاری نتائج مکمل۔ ٹوٹل پولنگ اسٹیشن 327۔ بہاور نگر حلقہ این اے 161 327 پولنگ اسٹیشن کے مکمل نتائج موصول۔ بہاور نگر حلقہ این اے 161 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار علی امداد لائکیرا 10,679 ووٹ لے کر کامیاب۔ حلقہ این اے 161 سے آزاد امیدوار شاہد امین آکوکا 81,655 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ اور بات کرتے چلے بہاور نگر پی پی 240 کی، آزاد امیدوار سہیل خان 42,094 ووٹ لے کر کامیاب، اور جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا عبدالرؤف 32,516 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے، اور پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار اویس اصغر 29,130 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ رپورٹ محمد وسیم اختر، ہمراز نیوز ٹی وی، بہاور نگر۔ خبر شامل کرتے ہیں چارسودہ سے۔ ہمارے نمائندے حبیب اللہ کی اس رپورٹ کے مطابق چارسودہ کے صوبائی حلقہ پی ایس 65 سے مسلسل چوتھی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہونے والے ایم پی ایس سابقہ وزیر قانون فضل شکور خان اور ان کا بڑا بھائی ریٹائر کرنل فضل محمود خان کا میڈیا نمائندگان سے بات چیت اس رپورٹ میں۔ خبر شامل کرتے کامونکے سے۔ رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق این اے 79 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نو منتخب ممبر قومی اسمبلی چودھری احسان اللہ ورک نے کہا کہ اپنی جیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ حلقے کی عوام نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ دو احباب اور حلقے کی عوام کی طرف سے مکمل سپورٹ فراہم کرنے پر ان کا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ اسمبلی میں اپنے حلقے کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور حلقے کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھرپور الیکشن مہم چلانے پر اپنے محنتی کارکنوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، انشاءاللہ حلقے کی عوام کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کامیاب کروایا۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگٹ سے۔ ہمارے نمائندے جاوید عباس علوی کی اس رپورٹ کے مطابق سانگٹ سے پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدوار کو عوام کی جانب ریلیوں کی شکل میں مبارکباد دینے کا سلسلہ اپنے عروج میں جاری و ساری ہے۔ پرگاؤں ولی خان لشاری کے غریب و مزدور طبقہ دہاڑی دار پیپلز پارٹی کے قدیمی جیالی فدا حسین لشاری، ظہور علی لاشاری، غلام شبیر لشاری، علی خان لشاری، غلام رسول لشاری کی قیادت میں ریلی کے ذریعے غریبوں کی ہمدرد رئیس ذوالفقار علی زرداری اور علاء الدین جنیجو پارس ڈیرو شاہد خان تھیم کو مبارکباد دینے پہنچے۔ ولیو لشاری مزدوروں نے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ساتھ پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدواروں سے ایک مطالبہ کیا، جس طرح ہم غریب مزدور نے مل کر پارٹی کو ووٹ دے کر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اسی طرح ہم غریبوں کو گاؤں ولیو لشاری کے لیے صرف اسکول اور علاج و معالجہ کے لیے ڈسپینسری دی جائے۔ ہم نہ آپ سے کسی نوکری کا مطالبہ کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کا، صرف اپنے آنے والی نسل کے لیے تعلیم کے اصول کے لیے ایک اسکول کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس پر علاء الدین جنیجو اور پارس ڈیرو نے کہا ہے کہ آپ ورکر ہماری جان ہو، آپ غریب لوگوں کے بے لوث محبت لگن محنت نے ہم کو کامیاب کیا ہے۔ ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے اور آپ کے دونوں مطالبے انشاءاللہ ہمارے حلف لینے کے بعد پہلی ترجیح میں پورے کریں گے۔ کراچی لاڑکانہ ضلع کے تحصیل ڈوکری کے گاؤں اور یونین کونسل ڈرا کے 13 سالہ مزدور کارکن مدنی جنیجو، ذاکر جنیجو اور منیر احمد نے کل جمعے کی صبح کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ جسٹس آر مقبول باقر، وزیر داخلہ بریگیڈیئر آر حارث نواز، آئی جی سندھ پولیس رفعت مختار اور ایس ایس پی لاڑکانہ سے ابدار راہی شیرازی سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع لاڑکانہ کے باڑہ شہر اور دیگر علاقوں سے سستے لیبر سپلائی کرنے والے ٹھیکیدار محمد علی جنیجو اور ان کے خالدین کو باڑہ میں رہنے والے رشتہ داروں کی طرف سے چوری کے مقدمات درج کرنے کی دھمکیوں، تشدد کرنے اور ایک مزدور بچے علی رضا کو یرغمال بنا کر رکھنے اور کم اجرت پر مزدوروں کو کراچی لانے والے ٹھیکیدار کے خلاف چھوٹے بچوں کو سستی مزدوری کے لیے کراچی لے آنے اور ان کی اجرت کھانے والے ٹھیکیدار کو گرفتار کر کے یرغمال مزدور کو رہا کرایا گیا اور ہمارے اوپر تشدد کرنے اور چوری کا کیس داخل کرنے کی دھمکیوں کا ہنگامی نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں ڈرا سے مزدوری فراہم کرنے کے لیے ٹھیکیدار نے انہیں گڈاپ ٹاؤن کے گاؤں علی محمد خاص کیلی کے ایک فارم ہاؤس میں بسکٹ بنانے اور بیچنے کی بیکری میں کام کرنے کے لیے رکھا تھا۔ اس کی طرف سے ہماری مزدوری کے پیسوں سے کٹوتی اور کئی دن مزدوری پر نہ رکھنے کی وجہ سے پیسے کی قلت بڑھ گئی، جسے تنگ آ کر ٹھیکیدار سے کہا کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر گاؤں واپس جائیں تو انہوں نے ہم پر موبائل فون چوری کا الزام لگایا اور قرآن پاک لے جانے کے باوجود ہمیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ٹھیکیدار اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ہمارے اور ہمارے والدین کے اوپر جھوٹا مقدمہ درج کرنے کا خطرہ ہے اور اس سے ہمارے گاؤں کے ایک جوان علی رضا جنیجو مزدور کو بھی یرغمال بنا لیا ہے۔
انہوں نے کراچی پولیس کے DIG سے اپیل کی ہے کہ ٹھیکیدار محمد علی جنیجو کے ہاتھوں قید مزدور کو رہا کر کے گاؤں واپس بھیج دیا جائے اور مزدوری چھوڑنے والے مزدوروں کو اجرت دلائی جائے۔ بیکری کے مالک کو مشورہ دیا جائے کہ سستی مزدوری دینے والے ٹھیکیدار کو بیکری سے برطرف کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ایبٹ آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق سینیٹر جاوید عباسی کا حلقے کے لوگوں کے نام اہم پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو بالخصوص PK-43 کے تمام بزرگوں کا، دوستوں کا، ساتھیوں کا، اپنی ماں بہنوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری اس الیکشن کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسپیشلی میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، میری کمپین چلائی ہے، میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور میں خاص پیغام کنوے کرنا چاہتا تھا جو آپ دوستوں، ساتھیوں اور میرے سپورٹروں نے گھر تک پہنچایا ہے۔ آپ نے بہت اچھی الیکشن کمپین میری کی ہے، میں جہاں بھی کیا ہوں آپ نے بڑا شاندار میرا استقبال کیا ہے، میری بات سنی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی میں ایک جگہ دوبارہ واپس آؤں گا آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میں جتنے بھی PTI کے ورکرز ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنے بھی ان کے یہاں کینڈیڈیٹ الیکشن جیتے ہیں سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک جمہوری عمل تھا، انہوں نے بہترین الیکشن کمپین کی ہے۔ اس وقت ہمارے صوبے پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ووٹ PTI کے حق میں گیا ہے۔ یہ بڑا جمہوری عمل تھا جس میں انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور آج ان کو کامیابی ملی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو دوست الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں یہ ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے ضلع کے لیے، صوبے کے لیے، اور اگر ملک میں ان کی حکومت بنی ہے تو اپنا پورا رول ادا کریں گے۔ ہمارا سب کا یہی مقصد ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، پاکستان کے لوگوں کے حالات بہتر ہوں، پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو، نوجوانوں کو نوکریاں ملے، پاکستان کے انسٹیٹیوشن مضبوط ہو، اور اسپیشلی انفراسٹرکچر پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم سارے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں تک بھی ہمارا فرمان ہو سکتا ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں، اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں، اس علاقے کی بہتری میں ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اور میں ان سب جگہ پھر ان اپنے تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، اپنی ماں بہنوں کا، بزرگوں کا، اسپیشلی نوجوانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میری بہت اچھی کمپین کی ہے، اور میں مسلسل انشاءاللہ ان کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، اور میں جس بھی پوزیشن میں ہوا، جس بھی حیثیت میں ہوا، میں ہر وقت ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ اس کانسٹیٹوینسی میں 2 نئی یونین کونسل آئی تھی، یونین کونسل دمتوڑ اور یونین کونسل گڑی پور گاؤں۔ وہاں کے بزرگوں کا، دوستوں اور ساتھیوں کا بھی بہت مشکور کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر میری الیکشن کمپین میں حصہ لیا ہے، میرا ساتھ دیا ہے۔ میں ایک ایک بزرگ کا، دوست کا، ایک ایک فرد کا، ایک ایک ماں بہن جو ہماری، ان کا، اور اسپیشلی اپنے نوجوان ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ ہمراز نیوز کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔